بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے پارہ نمبر 8 ہے ہمارا، سورہ انعام آیت نمبر 146 سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، کلو ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقری اور گائے میں سے، والغنمی اور بکری میں سے، حرمنا ہم نے حرام کی، علیہم ان پر، شہومہما ان دونوں کی چربیاں، الا ما حملت مگر جس کو اٹھایا ہوا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں نے، اب الحوایا یا آنتوں نے، او مختلطہ یا جو ملی ہو ہڈیوں کے ساتھ، ذالکا یہ، جزیناہم ہم نے جزا دی ان کو۔ جزیناہم میں کون کون سے ورڈ ہے؟ ایک تو جزا، پھر نا کا مطلب ہم نے، پھر ہم کا مطلب ان سب کو، ہم نے جزا دی ان سب کو۔ دیکھیے کتنا اگر جو لوگ لفظی ترجمہ یاد کریں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایسے توڑ توڑ کے بھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا اس میں ورڈز ہیں، کون کون سے پلس ڈال کے۔ میں اس طرح سے پہلے آپ لوگوں کو لرن کرواتی تھی جب، تو میں آپ کو بتاتی تھی کہ اس طریقے سے لکھیں جیسے پلس پلس ڈال کے لکھیں، اس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا۔ بِبَغْيِهِمْ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیے کہ بغیہم پہ بھی کیا آ رہا، بی کا مطلب ہے وجہ، بغی سرکشی، بغاوت، بغاوت سے بغی ہے، ہم ان کی، اس میں بھی 3 ورڈز ہے دیکھیے، بی، بغی، ہم۔ بی کا مطلب ہے وجہ، بغی کا مطلب ہے بغاوت سے ہے، سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، ہم ان کی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ اور البتہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہود کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، کہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون تم پر یہ ساری چیزوں کو حرام کیا؟ حیوانی غذاؤں میں سے بنی اسرائیل پر حرام جو چیزیں تھے ان کا بھی ہم نے پیچھے ذکر پڑھے، آل عمران میں بھی پڑھے ہم نے، سورہ نیسا میں بھی پڑھے۔ تو ان سب آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بھی چیزیں حرام نہیں کی گئی تھی، بلکہ جو چیزیں شریعت محمدی میں حرام ہے بنی اسرائیل پر بھی حرام تھی، یعنی کہ وہی 4 چیزوں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر کہ وہ کیا کیا چیز نہیں کھا رہے، وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر لی تھی۔ تو یہاں پر ان کا یہ ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے حرام کرنے کی وجہ سے، الذین حادوا حرمنا ہم نے حرام کر دیا۔ پھر اب انہوں نے جب یہ بغی کی، انہوں نے سرکشی کی انہوں نے، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی۔ اب جیسے کہ دیکھیے فار ایگزامپل، دیکھیے کہ پیچھے ہم نے دیکھے سورہ بقرہ میں کہ جب انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کی جب بات ہوئی تو ان کا یہ کام تھا کہ ایک گائے لیتے اور ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کتنے سوالات کیے اور اپنے لیے مشکل پیدا کر لی۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں ایسے ہی حرام کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ناراض ہو کر، یا پھر انہوں نے جو حرکت کی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، پھر ان کے اوپر حرام کر دیا، کل ذی ظفرن۔ ظفرن کس کو کہتے ہیں؟ ہر ناخن والا جانور، یعنی ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، جیسے کہ ہم لوگوں کی انگلیاں 5 انگلیاں الگ الگ ہے نا، جیسے اس میں کون کون سے اینیملز آتے، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، اور مرغی، شتر مرغ کے علاوہ بطخ ہے۔ بطخ کے کیسے آپ نے، چلیے اونٹ کا اگر نہیں بھی دیکھے ہوں گے، شتر مرغ کا نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن بطخ کا پیر آپ نے دیکھے ہوں گے نا، کہ کیسے وہ جڑے ہوئے تھے، بیچ میں ایک جھلی سی ہوتی ہے۔ تو ہر کھر والا جانور وہ ان کے لیے حرام تھا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام تھی، اور یہ چیزیں بنیادی طور پر حرام نہیں تھی، مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ انہوں نے سرکشی کی تھی اس لیے ہم نے حرام کر دیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کسی وقت حرام کی گئی تھی۔ زمانہ نزول میں قرآن تک تو تورات میں ان چیزوں کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حرمت کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا،
بعد میں ایسی حرام چیزیں بھی تورات میں شامل کر دی گئی تھی۔ اب یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی حرام، اور یہ کس وجہ سے؟ ذالکا جزیناہم ببغیہم، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سزا دی۔ جزا کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ سزا۔ کیا سزا دی تھی ان کو؟ بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور البتہ ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کام ہم نے کیا وہ بالکل سچ ہے، ہم سچے ہی ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعۃ، بڑا وسیع رحمت والا ہے۔ ذو کا کیا مطلب ہے؟ والا۔ ذو رحمت، رحمت والا، وسعت والا۔ تو یہاں پر ذو جو ورڈ ہے رحمت پر بھی لگ رہا ہے، وسعت پر بھی لگ رہا ہے۔ وسعت کا مطلب ہے بہت مطلب اس کا پھیلاؤ جو ہے، اس کا گھیراؤ جو ہے بہت بڑا ہے، ہماری امیجنیشن سے بالاتر ہے۔ ولا یردو، اور نہیں پھیرا جاتا، باسو، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اب یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجیے۔ اب یہاں پر یہود ہے جو یہاں پر آ کے ایسی بحثیں کرتے تھے کہ نہیں، یہ تورات میں تو منع ہے، پھر آپ لوگ کیوں یہ کھا رہے ہیں؟ آپ کے امت میں یہ ساری چیزیں، آپ کا نبی یہ سب کیسے کھا رہا ہے؟ ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں حرام ہے، تو آپ کے پاس بھی حرام ہونی چاہیے، آپ کا نبی یہ کیسے کھا رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں امت محمدیہ میں تو حرام نہیں تھی۔ تو وہ اگر آپ کو جھٹلائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو وہ ان کو کیا ہے؟ ہر ایک کو ہر دین والے کو یہ بات ایز اٹ از ہم کو مان لینی چاہیے کہ اب نبی کی بات ہے، نبی کے پاس وہی آئی ہے، اب پرانی چیزیں ساری چلے گی، کیونکہ ویسے بھی تورات میں تو بہت سارے چینجز کر دیے تھے ان لوگوں نے، تو اب اس کے اوپر تو بہت ساری چیزوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے۔ لیکن اب یہ کیا تھا؟ قرآن جو تھا اور نبی جو تھا، نبی ہے تمہارے بیچ میں، قرآن ہے تمہارے بیچ میں، تو اگر اس کے بعد بھی وہ آپ کو جھٹلائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ رحمت والا بھی ہے اور وسعت والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی رحمت سے سب کو ڈھانک دے، سب کو معاف بھی کر دے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ چاہے کتنے بھی گناہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر گناہ تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اس کی وسعت ہے، اس کی رحمت کی وسعت ہے، اس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ ایک دو گناہ نہیں بلکہ سارے سمندر کے برابر بھی، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر اگر تو جھٹلا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ، اور پھر نہیں پھیرا جاتا عذاب عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اگر کوئی ایک انسان کرتا ہے، دو انسان کرتے ہیں تو الگ بات، لیکن ساری قوم اگر گناہوں کے کاموں میں بزی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر عذاب لاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کی امتوں پر دیکھا کہ ان کی ساری جو قومیں تھی، سارے کے سارے گناہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کئی پروفٹس، انہوں نے کئی سال انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ ان کی طرف ایمان نہیں لے کے آئے نبیوں پر، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو عذاب نے آ لیا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر پھر اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ رحمت، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے وسعت، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایسا کوئی مقصد نہیں کہ ساروں کو اٹھا کر بس دوزخ میں ہی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ رحمت کرے تم پر، وہ رحم کرے تم پر۔ اب یہ دیکھیے کہ رحم جو ہے کہ ہر انسان کے اندر بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ اب یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں پر دیکھیے کہ ان سب کو اپنے عذاب سے بھی بچا لے، لیکن یہ کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں اگر کرو گے تو یہاں پر تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں رانگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، صحیح راستہ بھی بتا دیا گیا، دوسرا راستہ بھی بتا دیا گیا۔ تو اس کے باوجود بھی پھر اگر وہ پھرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے نہیں پھیرا جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ، اور پھر عنقریب کہیں گے۔ یہاں پر سین زبر سا کا مطلب کیا ہے؟ عنقریب، ویری سون۔ صرف ایک ورڈ کا مطلب یقول، قالا یقولو، یہ تو ہم سب کو یاد ہے نا میننگ قالا۔ تو سیقول، عنقریب وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیئن، کوئی چیز، وکذالک، اور کذالک، اسی طرح، کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، حتی، یہاں تک کہ ذاقو، انہوں نے چکھا، باسنا، ہمارا عذاب۔
قل کہہ دیجئے حل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کچھ علم اس بات کا، فتخرجوہ لنا، تو تم اس کو نکالو ہمارے لیے، ان تتبعونا، نہیں تم پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی صرف، وان انتم، اور نہیں ہو تم الا تخرصون، صرف کیا کرتے ہو، اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہو، مطلب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی وہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے، محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بلا دلیل کے تم باتیں کرتے رہتے ہو۔ اب یہاں پر بھی ان لوگوں کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ ان قریب اب دیکھیں کہ ایک تو ان لوگوں نے شرک کیا، اب شرک کرنے کے بعد بہانے کیسے بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اب یعنی کہ یہ بھی اللہ کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں کہ ہم نے بھی اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کچھ ہے قصور، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو بڑے نیک پارسا ہیں۔ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے گناہ کیا اور وہ بھی اللہ کے اوپر ہی ڈال دیا کہ ہم بھی اگر شرک کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی شرک کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی چیز حرام بھی کر دی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو اس طرف پھیر دیا، یہ ان کا بولنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی ایگزامپل ایک ہم آج کل کے زمانے سے لیتے ہیں کہ کئی لوگوں کو جب ہم دین کی طرف بلاتے ہیں، کلاسوں کی طرف بلاتے ہیں، نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم سے؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم کریں گے، خود کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ حدیث یہ ہے کہ اگر بندہ ایک بالش اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہاتھ بھر کے آتا ہے، اور اگر ایک بندہ ایک ہاتھ کی طرف اتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں باہیں پھیلا دیتا ہے اس کو اور اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو انسان خود کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ انسان بالکل بیٹھا رہے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ بس ضرور میرے لیے کچھ کرے گا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا، سن کر بھی اچھا نہیں لگتا اگر کسی کو کہے کہ بھئی آپ کلاس اٹینڈ کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم ضرور کریں گے۔ تو آپ کی تو کوئی خواہش نہیں نظر آ، اب اس میں یا تو ہماری خواہش ہونی چاہیے یا تو اللہ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کلاس میں آ جائیں، یا آپ قرآن پڑھ لیں، یا آپ سیکھ لیں، یا آپ نماز کی طرف آ جائیں، یا آپ دین کی طرف آ جائیں۔ تو اس میں یا تو اگر ہماری خوشی ہے تو ہم نے دعا کرنا تڑپ کے آپ کے لیے، تو جس کے پیٹ میں درد ہے وہ دوا کھائے یا دوسرے لوگ دوا کھائے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا یہی بات تھی، یہی بہانہ تھا، ان کا لیم ایکسکیوز کیسا تھا ان کا کہ اب اگر ہم شرک کر بھی رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اختیار تو اللہ کا ہی ہے نا ہر جگہ، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں مشیت الہی ہے، رضا الہی ہے۔ تو انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور قصور کا اعتراف کر لینے کی بجائے اسے کیا کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اور خود کیا کرتا ہے، بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں، میں تو کچھ نہیں، میں تو بڑی اچھی ہوں، میں تو بڑی نیک ہوں، ایسا۔ تو یہ اس کی کوئی ایسی وجہ تلاش کرتا ہے جس سے اس کے ذمہ کوئی الزام ہی نہ آئے۔ تو یہ صرف یہود کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی جواب دیتے تھے، اور جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے اور آئندہ بھی یہی جواب دیتے رہیں گے۔ تو اس غرض کے لیے سب سے عمدہ بہانہ کیا ہے، مشیت الہی کا، یعنی کہ اللہ کی رضا کا، اور مشیت الہی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، کہ ممکن ہے مشیت الہی میں یہ بات ہو کہ یہ مشرکین اسی طرح شرک میں پھنس کر اور آباء و اجداد کی تقلید کرتے کرتے، ان کی کاپی کرتے کرتے دنیا میں عذاب کے مستحق قرار پا جائیں، اور آخرت میں بھی اسی طرح ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ مشیت الہی کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنانے والے عموماً یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ مثلاً اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کے فرما بردار بن جائیں، اور کوئی شخص کفر، شرک یا ظلم زیادتی کی راہ اختیار ہی نہ کرے، مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کو، قوت تمیز، قوت ارادہ اور اختیار عطا کر دیا، پھر اسے اسلام اور کفر اور شرک اور نیکی اور بدی کی راہیں بتا دی، سمجھا دی۔ پھر جو شخص اپنے ارادے سے، اختیار سے اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو شخص کفر اور شرک کی راہ اختیار کرے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ پھر دونوں گروہ میں حق اور باطل کا جھگڑا بھی ختم، اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گا کہ کس کا ہدایت قبول کرنا اللہ کی رضا ہے اور کس کا نہیں ہے، کفر اور شرک اختیار کرنا بھی مشیت الہی ہے، مگر رضا الہی ہرگز نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیے مشیت الہی اور رضا الہی، اب اللہ کی رضا تو کیا ہے کہ ہم سب نیک بنیں، ہم سب نیکیوں کی طرف جائیں، ہم سب جنت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، لیکن اب اس کی مشیت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں روک دے،
اب اس کا ایگزامپل آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اب آپ کی ٹیچر ہے، اب آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں، اب ٹیچر آپ کی راؤنڈ لے رہی ہے، آپ کے پیپر پہ اس کی نظر پڑتی ہے، اب دیکھتی ہے کہ وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے یا بڑا ہے، 2 + 2 5 لکھ رہا ہے۔ اب ٹیچر کو پتا ہے کہ یہ رانگ لکھ رہا ہے، لیکن ٹیچر اس کو نہیں روکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اب یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ابھی روک دے تو اس کا پھر ایگزام ہی کیا ہوا؟ اب وہ اس کو بعد میں جب وہ پیپر دے دیتا ہے تو اس کو وہ بتاتی ہے کہ تم نے اتنے مسٹیکس کیے ہیں، تو وہ بولتا ہے کہ اب پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ پہلے بتا دیتی تو پھر اس کا ایگزام کہاں ہوتا تھا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم کو سلیبس بھی بتا دیا گیا، اسٹڈی بھی کرا دی گئی، اب ہمارا امتحان کہ ہم کس طرف جاتے۔ وہ اما شکورا وہ اما کفورا، جو چاہے تو شکر کر لے، شکر گزار بن جائے، اور جو چاہے تو کفر کر لے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ایک ایک چیز کے ہمیں ڈونٹس اینڈ ڈوز بتا دیے گئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کون سی چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب جیسے کہ اوپر آیا نا ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کا عذاب ان مجرم قوم سے نہیں پھیرتا۔ پھر وہ بھی آ گیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بھی آ گئی نا بات کہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی کوئی شوق ہے کہ سزا دیتا رہے کہ مزہ آ رہا ہے چلو سب لوگ دوزخ میں گر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنتوں کی طرف آئے، نیکیوں کی طرف آئے، اسی وجہ سے تو ہر چھوٹی نیکی کی ہم کو بڑا اجر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر چھوٹے گناہ کا بڑا گناہ نہیں مل رہا ہم کو، اس کا بدلہ بڑا زیادہ نہیں مل رہا، ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ اس کا لکھے جائے گا، لیکن نیکی ایک کرو گے تو اس کی 100 سے لے کے 700 تک اس کی نیکیاں، 10 بھی 100 بھی 700 تک اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ ہے کہ اس کی نیکی کتنی ہے۔ اب کوئی انسان کسی کو ایک اسمائل دے رہا ہے، کیا سوچ کے وہ اسمائل دے رہا ہے، وہ اسمائل کا اس کو کتنا اجر ملنے والا ہے اس کو نہیں معلوم۔ اب وہ اسمائل دینے والا جو شخص ہے، دو شخص سے سمجھ لیجئے، ایک ہے کہ وہ دونوں اچھے دوست ہیں، وہ اس نے اس کو اسمائل دیا تو اس نے بھی دے دیا، چلو ٹھیک ہے اس کو نیکی تو مل گئی، لیکن وہ اسے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا اس نے۔ ایک دوسرا شخص ہے جو سامنے اس کے کھڑا ہے، وہ اس کو ہمیشہ برا بھلا کہتا ہے پیچھے، پیٹ پیچھے، اور وہ ایسے شخص کو کہ اس کا خون کھولتا ہے اس کو دیکھ کر، ایسے شخص کو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اسمائل دے رہا ہے، تو اس کی اسمائل کی ویلیو کتنی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ یہ ایگزامپل میں جسٹ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ایگزامپل کہ یہ دونوں اسماعیل ہی ہیں، صرف ایک اسماعیل ہے، لیکن دونوں کا اجر کیا اللہ تعالیٰ کے پاس سیم ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو چلو اچھے رشتے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، دوست ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو اسمائل دیتے تو کیا بڑا کام کیا۔ لیکن انہوں نے اگر کسی ایسے انسان کو اسمائل دیا جن سے خون کھولتا ہے، دیکھنے کے تیار نہیں ہے ان کی صورت ہم، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشیت الہی نہیں ہے کہ ہر ایک کو نیکیوں پر ہی لگا دے، پھر تو دوزخ بنانے کا فائدہ کیا اور امتحان لینے کا فائدہ ہی کیا۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو اسکولوں میں امتحان ہی نہیں ہوتے، ساروں کو بس ایئر اینڈ پہ دوسری کلاس میں ڈال دیا جاتا، پھر کیا پتا چلتا کہ اس میں کون زیادہ اچھا پڑھنے والا ہے، کون میڈیکل پہ جا سکتا ہے، کون انجینئرنگ کر سکتا ہے، یا کوئی جسٹ 12 پاس کر سکتا ہے، یا صرف جسٹ گریجویشن کر سکتا ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا کورس کر سکتا ہے۔ اب اب دیکھیے نا، جب 12 کا ریزلٹ آتا ہے تو ہم بچوں کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے، اگر تو اس کا پرسنٹیج زیادہ ہے تو پھر اس کو نیٹ ویٹ دلواتے ہیں، میڈیکل میں بھیجتے ہیں، انجینئرنگ میں بھیجتے ہیں۔ اگر اس کا پرسنٹیج کم آ گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی تم یہی چھوٹا موٹا کورس کر لو، تمہاری اتنی ایبلٹی ہے ہی نہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں جانچا جا رہا ہے، ہمیں ساری چیزیں بتا دی گئی، کفر اور شرک کی راہیں بتا دی گئی، نیکی اور بدی کی راہیں بتا دی گئی، اسلام اور شرک اور کفر ساری چیزیں سمجھا دی گئی۔ اب یہ دیکھیں نا، بار بار شرک کی نفی ہو رہی ہے، بار بار شرک کا رد ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2 3 آیات کے بعد شرک کا ذکر آتا ہے، اور اتنے کے بعد بھی اگر کوئی شرک کرے تو اس کے پاس کیا ایکسکیوز رہ جائے گا؟ اس کے پاس تو کوئی ایکسکیوز رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس میں بھی انہوں نے لیم ایکسکیوز لا لیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ساروں کو نیکیوں پر ہی لگا دے اور ساروں سے نیکی ہی کروائے اور وہ ہاتھ روک دے ان کا گناہ کرنے جائیں تو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوت ارادہ ہم کو دے دیا، عقل دے دی، تمیز دے دی کہ اب جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تم نے نیکی ہی کرنا ہے، تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے ہی لوگ دنیا میں نیک ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہوتی کہ سارے لوگ نیک رہے
تو پھر تو کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہوتی، سارے اپنے اپنے اچھے اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے، دنیا چل رہی ہوتی، پھر امتحان کا تو فائدہ ہی نہیں، جنت اور دوزخ کا تو فائدہ ہی نہیں ہے پھر۔ تو امتحان تو ہر ایک کا ہوگا، ہر جگہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہیں کسی کا بہت ٹف کویشچن پیپر چل رہا ہے، کسی کا تھوڑا سا ایزی کویشچن پیپر چل رہا ہے، اور اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے اس کے ایگزام ہو رہے ہیں۔ اگر تو کسی کا ایمان ہائی لیول کا ہے تو اس کا پیپر بھی اتنا ہی ہارڈ ہے، کہ آپ دیکھوں کہ یہ تو اتنے ایمان میں آگے ہے، اب دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے، ایسے حالات آ جائیں تو اب کیا کرتا ہے، اب اس کے اوپر مشکل حالات آ جائیں اب کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پرکھتا رہتا ہے، بار بار پرکھتا رہتا ہے، اور پھر پرکھتے پرکھتے اس کو اعلیٰ درجات پر بھی ساتھ ساتھ پہنچاتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف پرکھ رہا ہے بس، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب میرا بندہ اتنا ایمان کے آگے چلا گیا ہے تو اب میں اس کو کیا کروں، اب میں اس کو اور اعلیٰ درجے پہ لے کر جاؤں۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے کے الگ الگ درجے ہیں، لیولز ہیں جنت کے، اور ایمان والوں کے بھی الگ الگ درجے ہیں۔ تو وہ درجے ایسے ہی تو نہیں ملیں گے نا، ہماری محنتوں پر، ہمارے اسٹرگل پر، ہمارے جو ایگزام ہو رہے ہیں، ہماری جو آزمائشیں ہو رہی ہیں، ہم کہاں صبر کر رہے ہیں، کہاں ہم صبر کھو رہے ہیں، کہاں ہم کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری کہیں نہ کہیں لکھی جا رہی ہے۔ کہیں دیکھیے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، کہیں بچوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، کہیں ہمارے پاس پڑوس کے ساتھ کیا سلوک ہے، کہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ ہر جگہ ہمیں ہماری چیک ہو رہی بات، ہم ہر جگہ ایگزام دے رہے ہیں۔ اب ایون ہم کچن میں کھڑے ہیں تو ہمارا ایگزام چل رہا ہے کہ اب ہم کیا سوچ کے پکا رہے ہیں، کیا ہم پکاتے پکاتے ہم کیا، کئی عورتیں ہیں پکاتے پکاتے گانے سن رہی ہوتی ہیں، غزلیں سن رہی ہوتی ہیں، میوزک سن رہی ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ ہاں ہمیں بڑا ریلیکس لگتا ہے، ہم میوزک سنتے ہیں تو بڑا دماغ کو سکون آتا ہے، کام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی واکنگ کرتے کرتے دیکھیے کہ کئی لوگ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہمارے دلوں کو بڑا سکون آتا ہے، کیونکہ شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے نا یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہاں پر بھی ایگزام ہو رہا ہے، ایون واکنگ کرتے کرتے بھی ہمارا ایگزام ہو رہا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ واکنگ کرتے کرتے ذکر و اذکار کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا پکاتے پکاتے، ویجیٹیبلز کاٹتے کاٹتے، ہر جگہ پہ ذکر و اذکار سے ان کی زبان تر رہتی ہے۔ تو یہ ان کا امتحان، ہر جگہ ہمارا امتحان۔ ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ہم ٹوائلٹ میں سے نکل رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، ہم کپڑا پہن رہے ہیں، کوئی نیا ڈریس ہم نے پہنا اس میں بھی ہمارا امتحان ہو گیا۔ کیسے؟ اب ہم کیا پراؤڈ کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیسے ہماری چال میں چینج تو نہیں آ گیا کوئی، بہت اترا کے تو نہیں چل رہے ہم، ہمارے جوتے اور ہماری ڈریس اور ہمارا پرس اور ہمارے ہیئر اسٹائل، اب تو بس ایک دم اسٹائل ہی بدل گیا، چینج ہو گیا، ہمارا چلنے کا انداز بھی چینج ہو گیا۔ تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایسی بات کہی کہ اگر چاہتے ہم، اللہ چاہتا تو ہم نہ کوئی چیز کو حرام کرتے۔ اب کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ روک دے پکڑ کے کہ نہیں نہیں تم اس چیز کو حرام نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کذبا، اسی طرح کذالک کذب الذین من قبل، ایسے ہی جھٹلایا تھا پہلے لوگوں نے بھی، یہاں تک کہ پھر کیا ہوا، ذاقوا باسنا، انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ کیا ریزن تھا ان کا عذاب چکھنے کا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، شرک کیا، حرام کر لی بہت ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا کر انہوں نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی تھوپ دی۔ قصور کا اعتراف کر لیتے، چھوٹی سی بات تھی، قصور کا اعتراف کر لیتا انسان۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، اب ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اب بچے دیکھیے کہ دو بچے اگر اپنے گھر میں جھگڑ رہے ہیں، دو بہن بھائی ہیں، اگر آپ ان کو کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو وہ دونوں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوتے، نہیں انہوں نے پہلے کہا تھا، نہیں انہوں نے پہلے گرایا تھا، نہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب یہ یہاں پر ہمارا بھی یہی حال، ہم اپنے آپ کو نیک صالح ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگوں پر تھوپتے رہتے، نہیں نہیں آج میری تو نماز اس لیے لیٹ ہو گئی کہ وہ فلاں مہمان آ گئے تھے، نہیں آج تو میں قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکی کہ میں گھر کا کام کر رہی تھی تو بہت تھک گئی تھی۔ تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، ہمارا بھی وہی حال ہے۔ یہ تو یہودیوں کی بات چل رہی ہے، اب ان کے تو بڑے بڑے چیزوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، لیکن ہم کہاں ان سے پیچھے ہیں۔ یہی دیکھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ جتنی یہودیوں میں برائیاں ہیں یہ ساری مسلمانوں میں بھی آ کر رہے گی۔ تو دیکھیے کہ چلو ٹھیک ہے، ان کے پاس 10 ہے تو ہمارے پاس 5 تو ہے نا چیزیں، کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی ہم یہی ایکسکیوز لوگوں پر ڈالتے ہیں کہ ہاں آج کھانا دیر سے پکا کہ کسی کے کالز آ گئے تھے اور وہ میں تھک گئی تھی اور میرے فلانوں میں جو باتوں میں لگا دیا اور وہ مجھے ایسا ہو گیا۔ تو ہم اپنی بات تو اپنا قصور تو ہم کبھی نہیں، ہم نماز بھی اگر ہماری چھوٹتی ہے تو ہم دوسروں کے اوپر اس کا ڈال دیتے ہیں، روزے ہمارے چھوٹتے ہیں تو ہم اس کا بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں بیماری ہے اور فلاں
طبیعت خراب. اب آج کل میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ شوگر ہوتی ہے، انہوں نے جیسے ہی شوگر کا پتہ چلا روزے رکھنا ہی چھوڑ دیا. تو انہوں نے کس کے اوپر ڈال دیا؟ وہ بیماری کے اوپر ڈال دیا سارا کچھ ذمہ، کہ نہیں اب یہ بیماری ہے تو ہم تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. جوان جوان لوگ ہیں، انہوں نے فدیہ دینا شروع کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ ان کو شوگر ہو گئی. اب پتا تو ہو کہ بھائی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ رکھ کے تو دیکھیں پہلے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہو جائے. کئی لوگوں کے لیے، شوگر پیشنٹس کے لیے روزے بہت فائدے مند ثابت ہوتے ہیں، اسپیشلی جن کی شوگر ہائی رہتی ہے ان کے لیے بہت فائدے مند رہتی ہے روزے رکھنا. تو یہ بات ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت نیک پارسا بتاتا ہے کہ نہیں میں تو بہت نیک ہوں. میری تہجد کس لیے چھوٹ گئی؟ کہ رات میں وہ آ گئے تھے، او فلاں آ گئے تھے، انہوں اتنی دیر تک بیٹھ گئے اور میری پھر نیند چھوٹ گئی، میری نیند ہی نہیں ہوئی، میری تہجد چھوٹ گئی. تو یہ ایسی ایسی باتیں کہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے وہ لوگ بہانے کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مشیت الہی کا بہانہ بھی اس وقت نہیں ہے جب جرم اپنا ہو، انسان اپنے جرم کا اقرار کرے کہ نہیں میری غلطی ہے، میری وجہ سے ہی ایسا ہوا، آج میں تہجد کو نہیں اٹھی، نہیں میری نیند نہیں کیوں نہیں کھلی، میری غلطی ہے، میں نے جلدی سونا چاہیے تھا. ہم انیسیسری ادھر ادھر ٹلم ٹلی کرتے رہتے ہیں، باتیں بحثیں، بات جاگ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، لیٹ سو رہے ہیں. اب چلو ہماری تہجد چلے گئی یا تو ہماری فجر چلے گئی. چلو بہت سارے لوگ تو تہجد نہیں پڑھتے ہیں اور اس کی کوئی پوچھ بھی نہیں ہونے والی ہے، لیکن فجر تو نہ چھوڑے نا، فرض ہے وہ. تو یہاں پر بھی اسی بہانے کی مثال اس واقعے میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے. اسی گفتگو کے دوران آپ نے سیدنا علی سے پوچھا کیا تم تہجد کے لیے اٹھتے ہو؟ تو سیدنا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں. اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا. یعنی کہ غور فرمائیے کہ مشیت الہی کا سہارا لیا سیدنا الہی نے، تو آپ نے سیدنا علی کے اس قول کو غلط قرار دے دیا، بلکہ آپ کو افسوس اس بات پہ ہوا کہ عمل کرنے کا اختیار تو انسان کو دیا گیا، وہ یہ اسے کیوں بھول گیا کہ انسان خود کرے عمل. اس کو تو عمل کی دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے، عقل دے دی، تمیز دے دی کہ اب وہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے. اب یہ تو ہم ٹھیک ہے اگر کوئی انسان لیٹ تک جاگتا ہے اور وہ تہجد کو نہیں اٹھ پاتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھیے کہ وہ اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی اٹھ جائے. وہ اگر کوئی انسان 3 بجے سویا، اس کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، وہ دماغ میں ایک اپنے بنائے کہ نہیں میری تہجد تو جانی ہی نہیں چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تہجد خزا نہیں ہوتی، 5 نمازوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، وہ فرض ہے، لیکن کسی کی تہجد اور اشراق بھی خزا نہیں ہوتی. ایسے لوگوں میں اپنا نام لکھائیے کہ اللہ کے اوپر کوئی الزام نہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک بن جاتے، ہم تہجد گزار بن جاتے، اور ہمارے لیے تو اتنے پرابلمس ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ہماری فجر نہیں ہو رہی، وہ رات میں عشاء نہیں ہو رہی، وہ دن بھر کے کام اتنے ہیں، گھر کے کام ختم نہیں ہو رہے تو میں اتنا تھک رہی ہوں. یہ ساری چیزیں ہم پھر کیا کر رہے ہیں، دوسروں پر بہانے تراش رہے ہیں، دوسروں پر تھوپ رہے ہیں. اپنی کوتاہی اور اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر اپنی جو کوتاہی ہے اس کو تھوپ رہے ہیں. تو انسان یہی کرتا ہے، تو اس کو یہ چیزوں سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے بھی یہ کیا کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو روک لیتا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں روک لیتا. تو یہ بات کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بھی الرٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیا ہم بھی بہت سارے گناہ بات کر لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، وہ فلاں کی وجہ سے میں بیٹھ گئی، وہ سیریل دیکھنے بیٹھ گئی، انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا کہ میں مووی میں چلی گئی، وہ فلاں نے اتنا فورس کیا، میری آج نماز چلی گئی ان کی وجہ سے. کیسے؟ آپ کو تو قوت ارادہ تھا نا، آپ کو تو پتا تھا نا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے، تو ہم نے کیوں نہیں پھر اپنے آپ کو روکا اس چیز سے، گناہ کے کاموں سے ہم نے کیوں نہیں روکا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ایکسکیوز بنا دیتے ہیں. نماز چھوٹی، بچوں نے پیشاب کر دیا تھا تو پھر میرا نہانا نہیں ہوا تو پھر میں نماز نہیں پڑھی، وہ بچے بار بار پیشاب کر دیتے تو میری نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ تو سب ایکسکیوز ہیں. اگر انسان چاہے کپڑے بدل کے نماز پڑھ لے، ذرا سا پانی بہا دے،
کیسے بھی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی فلیکسیبلٹی دے دی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت میں بھی وضو کی اور تیمم کی رخصت دے دی۔ اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی فلیکسیبلٹی دے دی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی فرض کو چھوڑے تو پھر وہ تو ذمہ دار ہے نا اپنے گناہ کا۔ پھر وہ مان لے کہ ہاں میری غلطی ہے۔ اب وہ دوسروں پہ نہ تھوپے۔ اب جو لوگ اپنے بچوں کے ایکسکیوز بناتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی، تو یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ بچے نہ دیتا تم کو، تم کتنا ترستے اس بات کے لیے۔ آج اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیا ہے تو تم کیا اس کو بہانہ بنا کے اللہ کی نیکی کو چھوڑ دو گے، اللہ کی رضا کو چھوڑ دو گے؟ کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم نہیں کیا تم کو، اس خوشی میں ہی چاہے جو بھی ہو جائے میرے تو فرض نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے نا۔ اکثر ہمارے پاس خواتین اسی طریقے سے کرتی ہیں، نہیں بچے چھوٹے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں، میری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، میں نہا نہیں پاتی ہوں، میں کپڑے نہیں بدل پاتی ہوں، میں فجر میں نہیں اٹھ پاتی ہوں، رات بھر بچہ ستاتا ہے تو میں فجر میں نہیں اٹھ پاتی ہوں۔ یہ ساری باتیں کیا ہے؟ لیم ایکسکیوز ہے۔ جو انسان اٹھنا چاہے اٹھ سکتا ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو محنت انسان کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے کہ وہ نیکی نہ کرنے دے انسان کو، نیکیوں سے روک دے انسان کو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے جب ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہی دیکھ لیجئے کہ جو بہنیں کلاسز جوائن کر رہی ہیں، کیا ان کے کاموں میں کوئی فرق آیا؟ کیا ان کے کھانے نہیں پک رہے؟ کیا ان کے بچے نہیں سنبھل رہے؟ کئی ہمارے پاس ایسی خواتین ہیں یہاں پر جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل وہ روتے بھی ہیں، وہ سنبھالتی بھی ہیں، ساتھ ساتھ کلاس بھی جوائن کرتی ہیں، ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو بس جسٹ ابھی ابھی اسکول سے آئی ہیں، جابس کرنے والی ہیں، وہ انہوں نے تھکان کا بہانہ نہیں بنایا، وہ چھوٹے بچوں والوں نے بچوں کا بہانہ نہیں بنایا، کیونکہ ان کو رضائے الہی چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں تو اس کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں، تھوڑے سے اپنے آپ پر مشقت ڈال دیں، کیا ہوا؟ مر تو نہیں جائیں گے نا ہم۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہمارے لیے بھی لاگو ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کذب الذین، اسی طریقے سے جھٹلایا ان لوگوں نے اس سے پہلے جو تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ ذاقوا باسنا، ہمارا عذاب چکھا۔ قل هل عندکم، کیا ہے تمہارے پاس کچھ علم؟ فتخرجوہ لنا، اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے کیوں تم کو نہیں روکا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم یہ نہ کرتے، تو اس بات کا کیا علم ہے تمہارے پاس؟ کہاں پہ تمہارے پاس وحی ہے یا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے یا تمہارے نبیوں نے یہ کہا ہے؟ کہاں ہے یہ بات؟ ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ پھر۔ فتخرجوہ، تخرجو کس سے؟ خرجا، خارج، نکالنا، نکالو، تم کہاں ہے وہ علم؟ نکالو۔ ان تتبعون الا الظن، مگر نہیں تم کیا کرتے ہو؟ پیروی کرتے ہو صرف ایسی باتوں کی، خیال آرائیاں کرتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ ان انتم الا تخرسون، بلکہ تم جو ایسی بات کرتے ہو جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، صرف محض ظن کے پیچھے پڑے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم ایسا جاتے۔ یہ یہ ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ظن، گمان۔ قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ بالغۃ، بس اللہ ہی کے لیے دلیل ہے محکم ثابت، بالغہ، بالغہ کا مطلب ہے پہنچنے والی، اللہ تعالیٰ کو ہی ساری حجت پہنچنے والی ہے۔ فلو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو وہ تم سب کو کیا کرتا؟ جمع کر دیتا ہدایت پر۔ مگر یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کوئی ضرورت ہے تم کو ہدایت پر جمع کرنے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی اور اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں سے ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کر دیا، اطلاع دے دی، اور حلت حرمت کے احکام بھی واضح کر دیے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب یہ تو حجت نہیں ہے تمہارے پاس بالغہ، حجت بالغہ یعنی کہ پوری حجت تمام ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہ بولے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں تھا، ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا۔ ہم اب دیکھیں کہ اگر نبی ہمارے بیچ نہیں ہے تو قرآن ہمارے بیچ میں ہے، حدیث ہمارے بیچ میں ہے، کوئی بھی چیز کے لیے ہم اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، حدیث اٹھائیں، دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں حدیث میں اپنے چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس آج کل آسان کام یہ ہو گیا کہ فلاں بہت جاننے والے ہیں ان کو میسج کر دو، فلاں بہت مفتی ہیں ان سے جا کے پوچھ لو۔ ایسے ایسے اسٹوپڈ سوال لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اب میں بھی کوئی مفتی تو نہیں ہوں، میں تو جواب نہیں دیتی ہوں ان لوگوں کو،
لیکن یہ کہ ایسے اسٹوپڈ سوالات پوچھتے ہیں کہ جس کا کو جواب دینا بھی مشکل ہے، ان کا کوئی ایسی حجت کہ یہ ایسے کیسے ہے، وہ اسلام میں یہ چیز مکروہ ہے، یہ حرام ہے، ہم کوئی چیز کو حرام حلال نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ساری چیزیں اب جو حجت ہے وہ محکم ہے، بالغہ ہے، یعنی کہ پہنچ گئی ہے پوری یہ نہیں بول سکتے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی۔ اور پھر وَلَوْ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل کہہ دیجئے حلما، تم لے آؤ شہداءکم اپنے گواہ، الذین وہ جو یشہدون گواہی دیں، ان اللہ حرما کہ بے شک اللہ نے حرام کیا، ہاذا ان کو، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد تو نہ آپ گواہی دیں، معہم ان کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ پیچھے چلے، احواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، آیاتینا ہماری آیات کو، والذین اور ان کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ ان کے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے شہادت طلب کرنے کی کیا وجہ؟ یہاں شہادت سے مراد یقین کے بنا پر شہادت، اور یہ شہادت دے کہ واقعی فلاں فلاں چیزیں اللہ نے فلاں فلاں کے لیے حرام کر یا حلال قرار کر دی۔ ظاہر ہے کہ ایسی شہادت وہ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر جھوٹی شہادت دینے پر آمادہ ہو ہی جائے تو آپ ان کے ہم نوا نہ بن جائیں، کیونکہ یہ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ ان سے ان کی شہادت اس لیے طلب کی جا رہی ہے کہ اگر وہ شہادت دے تو آپ ان کی بات مان لیں، بلکہ اس لیے طلب کی جا رہی ہے کہ جب وہ اسی شہادت پیش نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ بعض صحیح عقل رکھنے والے لوگ ایسی مشرکانہ رسوم سے باز آ جائیں۔ اب وہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ تو کہیں ہے ہی نہیں ہماری کتاب میں، نہ ہمارے نبی نے بولا تھا، تو ہمیں تو یہ چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اور اس قسم کی جھوٹی شہادت دینے والے پر ایسے لوگ ہی آمدہ ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کے حضور پر، اپنے اعمال کی جواب دہی پر ایمان ہی نہ ہو اور اللہ کا ڈر ہی نہ ہو ان کے دلوں میں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتے، اور احکام اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے ہمسر بن جاتے ہیں۔ یعدلون سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں کسی کو بھی، یعنی کہ پھر وہی بات آ گئی کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو۔ آیت نمبر 150 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔